بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میں فقیر قادری گدائے چشتی محمد عمران رضوی کولکاتہ۔ آج کی اس نشست میں دو سوالوں کے مختصر جوابات دوں گا۔ پہلا سوال میرے احباب میں سے کسی نے کیا ہے کہ رجت سے حفاظت کے لیے، اعمال کی رجت سے حفاظت کے لیے کوئی مجرب وظیفہ بتایا جائے، اور دوسرا سوال اعمال اور نقوش کی تیاری کے لیے وقت کا تعین ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلا سوال جو ہے رجت کے تعلق سے ہے۔ تو رجت کے حوالے سے عرض ہے کہ اس سے حفاظت کے لیے مختلف وظائف ہیں، اور مختلف میرے تجربے کے مطابق مختلف وظائف ایسے ہیں کہ جن کی پابندی سے آپ رجت کا شکار نہیں ہوں گے۔ ان میں ایک سورۃ الفاتحہ ہے، اور یہ سورۃ الفاتحہ کا عمل ایسا ہے کہ اگر آپ اس کی پابندی کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اعمال کی رجت سے محفوظ رہیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر میں سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ آپ کو سورۃ الفاتحہ اس طور پہ پڑھنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد شریف کے لام میں ضم کر کے ملا کر کے پڑھنا ہے، مل حمد للہ رب العالمین۔ 41 مرتبہ پڑھیں، دونوں ہتھیلی پہ دم کریں اور پورے بدن پہ پھیر لیں۔ یہ روز کا معمولہ بنائیں اور پابندی سے کریں، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے اعمال کی رجت سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور اگر آپ نے اس کو پابندی سے اس عمل کو کر لیا اور 1 سال، ویسے تو آپ کو کرنا زندگی بھر ہے، اگر آپ نے اس لائن میں قدم رکھا ہے، اس فیلڈ میں آپ کو آنا ہے اور کرنا ہے، روحانی معالج بننا ہے اور باضابطہ عامل بننا ہے، تو یہ تو آپ کو زندگی بھر کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ نے کم سے کم 1 سال اس کی پابندی کر لی، بلا ناغہ اس سورۃ الفاتحہ کے اس عمل کو نماز فجر میں سنت اور فرض کے درمیان پڑھ لیا، تو اس کا عمل ناسوتی جاری ہو جائے گا، اور اس ایک عمل سے آپ سینکڑوں کام لے سکیں گے۔ وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب آپ اس کی پابندی کریں گے وظائف کی، تو اس وظیفے کی سورۃ الفاتحہ کی، تو اس کا جو لطف ہے اس سے بھی آپ لطف اندوز بھی ہوں گے، اس کے جو برکات ہیں، جو اس کے ثمرات ہیں، جو اس کے خواص ہیں، وہ بھی آپ کو ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے پناہ اس کی برکتیں، ہزار خواص ہیں اس کے، اس محض اس ایک عمل کے۔ شرط کیا ہے؟ وقت کی پابندی اور بلا ناغہ اس کو کرنا ہے۔ یہ مشکل سے 5 منٹ اس میں لگتا ہے، مشکل سے، لیکن اس 5 منٹ کی محنت کا ثمرہ یہ ہوگا کہ آپ بڑے بڑے اعمال کی رجت سے محفوظ رہیں گے۔ آپ اعمال باموکل کر رہے ہیں اور خدا نخواستہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی یا کسی وجہ سے رجت کی صورت پیدا ہو گئی، تو اس 5 منٹ کی محنت سے آپ وہ جو وقت دے رہے 2 گھنٹہ 4 گھنٹے کا الگ سے کسی عمل میں، اور اس میں رجت ہو گئی، تو یہ جو 5 منٹ کی محنت ہے روز کی، اس سے یہ آپ کو اس بڑے اعمال کی رجت سے محفوظ رکھے گا۔ تو اسے معمولی نہ جانیں، یہ بہت بڑا ایک حصار ہے اور ایک قلعہ ہے عامل کے ارد گرد، جو اسے ہر قسم کے آفات و بلیات سے اور اعمال کی رجت سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ تو رہا سورۃ الفاتحہ کا، اور میرے معمول میں بحمدہ تبارک و تعالی تقریباً 19 یا 20 سالوں سے ہے۔ اور اس کے ساتھ سورہ یاسین کا روزانہ پڑھنا، سورہ یاسین کا روزانہ ورد کرنا، یہ بھی اعمال کی رجت سے محفوظی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ دلائل الخیرات شریف، جو حضرات دلائل الخیرات شریف کا پابندی سے روزانہ 1 حزب پڑھتے ہیں، وہ اعمال کی رجت سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور اس کے خواص تو بہت زیادہ ہے، کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی دلائل الخیرات شریف کے تعلق سے بھی نشست ہوگی۔ یہ میں بتاتا چلوں، وہ تو میں نے شروع میں جو سورۃ الفاتحہ کا میں نے بتایا نمبر 1، اس کو ہی آپ حفظ جا بنائیں اور کم سے کم اس کی پابندی کریں۔ باقی میں جتنی چیزیں بتا رہا ہوں، اگر ان کی بھی پابندی ہو تو بہت خوب ہے۔ اس کے بعد آیت کتب ہے، اس کو بھی روزانہ 7 مرتبہ پڑھنا، یہ بھی اعمال کی رجت سے محفوظی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد الوظیفۃ الکریمہ، اسی طرح دعا جامع المطلوب 11 مرتبہ پڑھنا روزانہ رجت سے محفوظی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طور پر روزانہ 41 مرتبہ درود تنجنا پڑھنا بعد نماز عشاء ہر قسم کے اعمال کی رجت سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔
اسی طرح قرآن مقدس روزانہ 1.25 پارہ پڑھنا، اور یہ 24 دن میں ایک ختم ہوتا ہے، جس میں پہلے دن سورہ بقرہ مکمل پڑھا جائے گا۔ تو اس کی ایک ترتیب ہے کہ فلاں سورہ سے فلاں سورہ تک آپ پڑھیں گے تو 1.25 پارہ ہو جائے گا۔ اس کی تفصیل آپ میری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض بڑی علوی دعائیں بھی آپ کو ہر قسم کے اعمال کی ردت سے محفوظ رکھتی ہیں، مثلا دعائے سیفی، حرز یمانی، دعائے حزب البحر شریف، دعائے حیدری، دعائے قرشیہ، دعائے بشمخ اور اسماء برحتیہ وغیرہ۔ لیکن ان دعاؤں میں یہ ضروری ہے کہ یہ جو دعائیں ہیں اور یہ جو اسماء برحتیہ وغیرہ، کہ اس کو پہلے عمل میں لایا جاتا ہے۔ جب یہ عمل میں آ جائے تو پھر یہ آپ کے لیے حفاظت اور حصار کا ایک بہترین انتظام اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، ان بڑی علوی دعاؤں کے ذریعے۔ ورنہ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انہی دعاؤں کے اعمال میں کبھی رجت ہو جاتا ہے، کہ اگر کسی نے بغیر اجازت کے سیفی کو پڑھنا شروع کر دیا، قرشیہ یا اسماء برحتیہ وغیرہ کو بغیر اجازت کے، اور عاملین کے شرائط کو پورا نہ کرتے ہوئے محض ویسے ہی اس کی ریاضت شروع کر دی، تو پھر یہ تو لینے کے دینے الٹے بھی پڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بعد میں نے جن بڑی دعاؤں کا ذکر کیا، یہ ضمناً میں نے بات مکمل کرنے کے لیے، یہ میں نے ضمنی طور پر اور موضوع کی تکمیل کے لیے ان بڑی دعاؤں کا بھی ذکر کیا۔ ورنہ تو جو لوگ نئے ہیں اور اس فن میں، اس لائن میں ابھی انہوں نے قدم رکھا ہے، تو ان کے لیے میری ہدایت میرے احباب اور متعلقین اور شاگردوں کو شروع سے یہی رہی ہے کہ آپ کم از کم سورۃ الفاتحہ اور سورہ یاسین شریف اور الوظیفۃ الکریمہ، ان تینوں کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے اعمال کی ردت سے محفوظ رہیں گے، اور ان میں کم سے کم وہ سورۃ الفاتحہ والا عمل وہ ضرور